سلام دوستوں، میں میسم آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان. آپ مجھے کافی ٹائم بعد دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کچھ دنوں سے علیل تھا، جس کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. میں اس کے لیے پہلے تو معذرت خواہ ہوں، اور دعا فرمائیے گا کہ اللہ تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج تاریخ ہے 1 نومبر 2025، اور آج کی کچھ ایسی اپڈیٹس ہیں اور ایسا ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں ڈیلی اپڈیٹس کا کہ جو آپ کو متواتر ملتا رہے. خبریں، مصدقہ اطلاعات جو پاکستان یا انٹرنیشنلی معاملات اس وقت پوری دنیا میں چل رہے ہیں، اس کی خبریں آپ تک باوثوق ذرائع سے جرأت پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کو ملتی رہے. لیکن اس کے لیے گزارش کرتا ہوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا. آج ہم نے بات کرنی ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان جو 10 سالہ دفاعی معاہدہ سائن ہوا ہے اس کے متعلق، اور اس کے علاوہ جو 2 محاذ کھلے ہوئے تھے. ایک محاذ تو ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن دوسرا محاذ جو انڈیا کا محاذ تھا وہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں پڑا، بلکہ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ زخم کے اوپر نمک چھڑکنے والی بات جو امریکہ نے کی اور معاہدہ کیا انڈیا کے ساتھ. انڈیا اور امریکہ کا جو معاہدہ تھا یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس سے خطے میں توازن برقرار نہیں ہو پا رہا. ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے پچھلے کئی دنوں سے افغانستان سے دراندازی کی کوششیں کی جا رہی تھیں، اور تحریک طالبان TTP کے نام سے، فتنہ الہندوستان کے نام سے، اور خارجیوں کے نام سے، فتنہ الخوارج کے نام سے افغانی گورنمنٹ پاکستان کے خلاف ایک جو انڈین پراکسی تھی وہ لڑ رہی تھی. ایک انڈیا نے محاذ افغانستان کے سطح پہ ہمارے لیے کھولا ہوا تھا، اور دوسرا اپنے تئیں وہ تیاریاں کر رہا تھا، اور سندور 2.0 کی تیاریاں وہ مکمل کیے ہوئے تھا، اور وہ کسی ٹائم بھی پاکستان پر حملہ آور ہونے کی اس کا میڈیا کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان پر فوراً حملہ آور ہو جائیں گے. اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ہماری فضائی حدود بھی پاکستان نے بند کیں، اور نہیں بتایا گیا کہ فضائی حدود کیوں بند ہوئی، لیکن برکیف ان حدود کو بھی بند کیا گیا. ابھی ایک سائڈ تو ہماری ٹھنڈی پڑ گئی، لیکن پہلے ہم نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی افغانستان کے ساتھ، جس میں ترکیہ اور قطر جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کیا، اور استنبول کے اندر یہ مذاکرات ہوئے. لیکن پہلی دفعہ 2 دفعہ ڈائلاگس جو ہے وہ معطل ہو گئے، وہ کسی کونے میں نہیں لگ پا رہے تھے، مکمل نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ افغان طالبان، آپ کو معلوم ہے کہ افغانیوں کی جو اکانومی ہے یہ جنگ کے اوپر یہ سروائیو کرتی ہے، یہ جنگ کے اوپر محیط ہے. یعنی اگر جنگ نکال دیں تو افغانستان میں کچھ نہیں بچتا. یہ کرائے کے قاتل جو کہ کبھی رشیا کے خلاف استعمال ہوتے ہیں امریکہ کے ہاتھوں، کبھی امریکہ کے خلاف استعمال ہوتے ہیں رشیا کے ہاتھوں، کبھی یہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے نام استعمال ہو رہے ہیں انڈیا کے ہاتھوں. تو یہ ایک اپنی اس اکانومی کو جب تک بند نہیں کرتے، جنگی اکانومی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے جو انہوں نے اس کو، تب تک یہ اس طرح کے مسائل خطے میں کریٹ کرتے رہیں گے. برکیف ابھی ہوا یہ کہ ایک اچھی خبر یہ آئی کہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ بندی کو جو ہے اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے کا جو ایک معاملہ تھا اس پر اتفاق کر لیا گیا ہے، اور جو ایک ڈائلاگس ختم نہیں ہو پا رہے تھے اور ان کو کسی اچھے پیرائے کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی ہے. ہوا یہ کہ مذاکرات جو 25 سے 30 اکتوبر تک ہوئے، ان کا اعلامیہ آپ کو بتاؤں، جو یہ مذاکرات ہوئے ان کا اعلامیہ سن لیں. جو جنگ بندی ہوئی اس پر اتفاق ہوا انڈیا، پاکستان اور افغانستان کا، وہ یہ تھا کہ مذاکرات 25 سے 30 اکتوبر تک ہوئے، جن کا مقصد دوحہ میں 18 اور 19 اکتوبر کو طے پانے والے جنگی معاہدے کو مزید مضبوط بنانا تھا. یعنی افغانستان نے یہ کہہ دیا کہ ہم پاکستان کی طرف فتنہ الہندوستان یا فتنہ الخوارج TTP کے لوگ نہیں بھیجیں گے، اپنی سرزمین کو پاکستان کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اور پاکستان نے شروع دن سے ان مذاکرات میں ایک ہی بات کی، اور وہ یہ بات کی کہ بھائی اپنی سرزمین کو ہماری سرزمین کے خلاف استعمال کرنا بند کرو. یعنی افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنا بند کرے. لیکن افغانستان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ پا رہی تھی، اور جنگ شروع ہوئی، اور جنگ ایسی ہوئی کہ ہم نے انہیں کنڑ اور جو دیگر ننگرہار اور دیگر جو ان کے صوبے تھے پکتیا وغیرہ، اس میں ایسی مار انہیں دی کہ وہ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ نکلے ان کے فوجی، اور افغان طالبان کو منہ کی کھانی پڑی، اور انہیں جو یہ بھڑکے مار رہے تھے ان کے وزیر خارجہ اور امیر متقی وغیرہ کہ ہم نے سوویت یونین کو توڑ دیا، ہم نے امریکہ کو ناکو چنے چبوائے، ہم نے رشیا کو نہیں چھوڑا، تو ہم پاکستان کو بھی دیکھ لیں گے. بلکہ ان کا جو تلو ٹی وی تھا، تلو ٹی وی ایک جس طرح ہمارے ہاں جیو نیوز یا ایئر بائی نیوز ہے، ان کے ہاں تلو ٹی وی ہے،
تو اس کی ٹویٹر کی خبر کے مطابق انہوں نے جو خبر شیئر کی ٹویٹر پہ، اس کے مطابق وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان نے جارحیت افغانستان کے حوالے سے نہ روکی تو افغانستان اسلام آباد پر حملہ کر دے گا. تو یہ بڑھ کے مارتے رہے، لیکن بارکیف ان کا جو حال پختیا اور ننگرہار میں ہم نے کیا، اس کی مثال شاید ان کو اس سے پہلے کہیں نہ نظر آئے. اس اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ جنگ بندی کے نفاذ کے قواعد و ضوابط 6 نومبر کو استنبول میں طے کیے جائیں گے. یعنی اس کے ابھی یہ جنگ بندی معاہدہ جو ہوا یہ ابھی مکمل نہیں ہوا، یہ ابھی صرف اور صرف جنگ نہ کرنے کی بات اس میں ہوئی، لیکن اس کے جو جتنے بھی قواعد و ضوابط ہوں گے یہ 6 نومبر کو ترکیہ کے شہر استنبول میں طے کیے جائیں گے. فریقین نے ایک مشترکہ نگرانی و تصدیقی نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا جو کسی بھی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کرنے کا اختیار رکھے گا. یعنی افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو یہ سیز فائر کا معاہدہ ہوا اور جو اس میں شکیں طے پائی گئیں کہ کوئی بھی سرزمین افغانستانی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ظاہر اس کی نگرانی بھی تو کرنی ہے، تو اس کا بھی ایک میکانزم تیار کرنا ہے، تو وہ 6 نومبر کو ہی ہوگا. لیکن اگر اس دوران استعمال کی گئی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے تو اس یعنی افغانستان کے اوپر ناظرین کرام بڑا بھاری جرمانہ عائد ہوگا. اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے اور طلال چودھری جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، انہوں نے ان باتیں کی، کافی اپنے بیانات دیے. وزیر خارجہ صاحب کا اس میں کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے دوران استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے، اگرچہ اس مرحلے پر کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ اگر کابل اپنے رویے میں تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پار دہشت گردی پر دوبارہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، یہ کہنا تھا. اس کے علاوہ ناظرین کرام وزیر مملکت برائے امور داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ پاک افغان مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان کا کہنا تھا کہ 6 نومبر کو میکانزم طے کیا جائے گا، مشترکہ مانیٹرنگ سسٹم پر 6 نومبر کو بات ہوگی. امید ہے اب افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہیں ہوگی. خلاف ورزی پر پاکستان افغانستان میں کارروائی کا حق رکھتا ہے. یہ کھلی طلال چودھری صاحب نے بات کی اور خواجہ آصف صاحب نے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی افغانستان نے یہ غلطی کی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے امیر مزاحم جیسے لوگ، پاکستان کی بڑی کامیابی ہے ناظرین کرام کہ امیر مزاحم، مفتی مزاحم جیسے لوگ، جو کہ مفتی نور ولی مسعود جو کہ ٹی ٹی پی کا رہبر ہے، رہنما ہے، سرپرست ہے فتنہ الخوارج کا، اس کا جو سیکنڈ ان چیف تھا ٹی ٹی پی کا یعنی مفتی مزاحم، اس کو پاکستان آرمی نے باجوڑ کے علاقے میں اپنے انجام تک پہنچا دیا ہے. اور یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستانی فورسز کی کہ اتنی بڑی لیڈرشپ ٹی ٹی پی کی ختم کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ آدمی وہ تھا کہ جو ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا، اور جو فاٹا کے اندر بڑے بڑے آپریشنز جو ٹی ٹی پی کرتی تھی فوج کے خلاف یا عوام پاکستان کے خلاف، اس میں بڑا ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا. تو یہ بھی اس وقت فنار ہو چکے ہیں اور مردار ہو کے اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں. ناظرین، اس کے علاوہ ابھی دوسرا محاذ امریکہ کا اور بھارت کا محاذ جاری ہے. ابھی بھارت نے، کیونکہ وہاں پہ الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اور الیکشنز بھی جیتنے ہیں انہوں نے، تو مودی کے الیکشنز جیتنے کا واحد حل پاکستان کے خلاف جو ہندو ایکسٹریمسٹ نظریہ ہے، جو ہندو ایکسٹریمسٹ سوچ ہے، اس کو ابھارنا ہے. ظاہر وہ ابھرے گی، لوگوں کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت پھیلائے گا تو تبھی وہ الیکشن جیت سکتا ہے. کیونکہ کارکردگی پہ کبھی بھی مودی الیکشن نہیں جیتتا. مودی نے جب بھی الیکشن جیتا ہے اس نے پاکستان مخالفت پر الیکشن جیتا ہے. تو اس کو ضرورت پڑے گی اس وقت پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی، جو کہ افغانستان کی شکل میں تو اس نے کی، لیکن ہم نے اپنی بہترین خارجہ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بہترین خارجہ پالیسی کی حکمت عملی سے ہم نے اس دروازے کو تو بند کیا، ٹھنڈا کیا. لیکن انڈیا جو اپنے خرمستی میں مست ہے وہ بھی جلدی اپنے انجام کو پہنچے گا. لیکن امریکہ نے یہاں پہ ایک بہت بڑا دغا ہمارے ساتھ وہ یہ کیا کہ پہلے تو 50% ٹیرف کی بات کی امریکہ نے انڈیا کے اوپر عائد کرنے کی، اور پاکستان کے ساتھ اتنا سگا بننے کی امریکہ نے کوشش کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہ جیسے پاکستان کو امریکہ کی دوسری سٹیٹ کہا جائے تو یہ کام نہیں ہوگا. اور ہمارے حکمرانوں نے بھی، جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی سیلیوٹ کیے اور انہوں نے بھی بڑے سلام پیش کیے، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بڑا ہی سراہا. لیکن یاد رکھیں وہ کسی کا جملہ بڑا ہی بہترین تھا کہ اس نے کہا تھا کہ امریکہ کی
دشمنی سے زیادہ اس کی دوستی سے بچو اور ڈرو، کیونکہ وہ بڑا احمق ہے، وہ بڑا جو ہے منافق ہے، کیونکہ وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر دیتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی، اور ٹرمپ صاحب نے کر دیا ہے۔ اس وقت امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ، یہ ریبٹل میں کہوں گا، جو شہباز شریف صاحب نے سیلیوٹ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، یہ اس کا ریبٹل ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اس کے ریبٹل میں یہ کیا کہ ان کو شاید شہباز شریف صاحب کا سیلیوٹ پسند نہیں آیا، تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ 10 سالہ دفاعی معاہدہ کر کے خطے میں نئی صف بندی کا آغاز کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ انتہائی اس وقت پاکستان کے اندر تشویش کی صورتحال پاکستانی اداروں میں پائی جا رہی ہے کہ امریکہ کے جو بظاہر تو ہمارے ساتھ تھا اور بظاہر بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے 6 طیارے مار گرائے، پاکستان نے بیوٹیفل 6 طیارے ختم کر دیے انڈیا کے، لیکن اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفیں بھی وہ کرتا تھا، لیکن یہ کیا ہوا کہ اچانک اس نے 10 سالہ دفاعی معاہدہ کر کے اس خطے میں نئی صف بندی کا آغاز کر دیا۔ یہ غلطی کس سے ہوئی؟ کیا ہماری طرف سے چاپلوسی کام ہوئی تھی جس کی وجہ سے کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا، یا امریکہ نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا اور بیک ڈور پہ وہ انڈیا کے ساتھ معاملات اس نے سیدھے کیے ہوئے تھے؟ یہ تو برکیف ابھی آنے والا مستقبل بتائے گا۔ لیکن امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اور بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے یہ معاہدہ کیا، دستخط کیا، اور اس معاہدے کو امریکی وزیر دفاع اور بھارتی وزیر دفاع نے خوب سراہا اور کہا کہ یہ ہماری تاریخ میں ایسا معاہدہ نہیں ہے یہ معاہدہ جو ہم نے کیا، اور یہ ہمارا مستقبل میں اس خطے کے اندر جو ہے انڈیا کو مزید مضبوط کرے گا، اور اس کی شراکت داری امریکہ کے ساتھ اس کو مزید مضبوط کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون، ٹیکنالوجی کے تبادلے اور معلومات کے اشتراک کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ معاہدہ بنیادی طور پہ کیا گیا۔ فوجیں آپس میں جوائنٹ سیشنز کریں گی، جوائنٹ ایکسرسائزز کریں گی، معلومات یعنی ایجنسیز، انٹیلیجنس بیس پہ یہ معاہدہ ہوا، اور فوجی بیس پر یہ معاہدہ ہوا، اور اس کے علاوہ دفاعی تعاون میں ٹیکنالوجی کے، یعنی کہ ٹیکنالوجی بیس کے اوپر یہ معاہدہ ہوا۔ اور یہ پاکستان کی دفتر خارجہ کی جانب سے ابھی تک جو بیان آیا اس میں کہا گیا کہ معاہدے کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں، تبصرہ کرنا قبل از وقت ہے۔ میں اس پہ ضرور تبصرہ کروں گا وزیر خارجہ صاحب، اگر آپ نہیں کر پا رہے میں اس پہ ضرور اپنا تجربہ کروں گا، اور میرا تجربہ یہ ہے، پورے پاکستان کے لوگ سنیں، جس کے ساتھ آپ بہت جھپیاں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے نا پچھلے دنوں، یہ آپ کو کسی غلط طرف لے کر چلا جائے گا۔ ایک حد تک اپنی خارجہ پالیسی ایسی بنائیں کہ ایک حد تک بالکل ہی پاؤں میں تو نہ گر جائیں نا ان کے، بالکل ہی انسان ان کے قدموں میں لیٹ جائے، تو اتنا بھی کوئی تھوڑا سا گزارا کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر اللہ نے اسلام کی طاقت رکھی ہوئی ہے، تو لہٰذا کچھ اپنی خارجہ پالیسی کو اس پیرائے میں لائیں کہ آپ کی ضروریات بھی پوری ہوں، آپ کے معاملات بھی ٹھیک رہیں، اور آپ کا وقار بھی قائم رہے۔ نگاہیں نیچی کر کے، نگاہوں کو نیچے کر کے کسی سے بات کرنا، یہ کوئی اور اس سے فائدہ لینا، یہ کسی قسم کی، اس کو مردانگی نہیں کہا جائے گا۔ یہ مردانگی میرے خیال میں نہیں ہے کہ انسان کی نگاہیں نیچی ہو اور وہ مال کما رہا ہو، وہ اپنے فائدے کما رہا ہو۔ نہیں، نگاہیں سامنے رکھ کے اگلے سے بات کرو، عزت سے بات کرو۔ اللہ نے تمہیں عزت دار بنایا ہے، تو خدا را اپنی خارجہ پالیسی میں اتنی ڈھیل نہ لائیں کہ آپ اگلوں کے قدموں میں ہی پڑ جائیں۔ میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن چونکہ تنقید برائے اصلاح ہمیں کرنی ہے، ہم نہیں کریں گے صحافی تو کون کرے گا؟ خدا را گزارش کرتے ہیں، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آپ کی پرواز میں کوتاہی آ گئی ہے نا، دھوکہ کر دیا گیا آپ کے ساتھ، ابھی آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے وزارت خارجہ، لیکن آپ کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے۔ اس نے آپ کے ساتھ، امریکہ نے باتیں کی کہ ہم پاکستان کے بڑے سپورٹ کرنے والے ہیں، ہم وہ کرنے والے ہیں، اور چاپلوسی میں ہم نے تمام حدیں ہی پار کر دی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے چاپلوسی اتنی کی، لیکن اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہوا کہ آج اس نے بیک ڈور بغیر بتائے ہوئے پاکستان کو، اور وہ بتاتا کدھر ہے؟ آپ کی اتنی میری حیثیت ہے کہ وہ ہمیں بتا کے کچھ کام کرے گا، تو جب وہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہم کیوں اس کے پاؤں میں اتنا گر جاتے ہیں؟ گزارش کرتا ہوں وزارت خارجہ صاحب سے کہ وہ بھی اپنے
خارجہ پالیسیز ایسی بنائیں کہ جب یہ چلے جائیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ پچھلوں کی پالیسیز بڑی غلط تھیں، جو کہ پچھلے 75 سال سے پاکستان میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ملتے ایک نئی ویڈیو میں ناظرین کرام. انفارمیٹیو ویڈیوز آگے آنے والی ہیں. یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے کامنٹس کیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.